اللہ، مل کے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ چھوٹا مائک دے دو۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بشرح الصدر ورفع ذكر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قال النبي صلى الله تعالى
وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن الحشام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھ لو الصلاة والسلام عليه وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. گج کے پڑھو الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ دوئی قصہ مختصر پڑھ لو. بلغ اللولا بکمالہ بلغ اللولا کمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ وآصحابہ وسلموا تسلیما. صلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. عمر ابن خطاب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. عمر ابن خطاب آیا. مل کے پڑھو. تمہیں یارو مبارک ہو تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. عمر ابن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا. عمر ابن خطاب آیا. تمہیں یارو مبارک پڑھو ساری پڑھو. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. عمر ابن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا. عمر ابن خطاب وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر. وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر. وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نا شک نگاہوں پر. وہ آیا ہے نہ جانے کو وہ
جانے کو خدا کا انتخاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ اور وہ کیا تھی چیز، شعر سنو، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے۔ سنی میں نے بہن سے وہ کیا دینے، سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، عمر ابن آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، عمر ابن اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی حمد و ثنا، درود و سلام دے نظرانے تاجدار عرب و عجم، والی کائنات، حبیب کردگار، مفخر موجودات، منبع تخلیق کائنات، نائب دست قدرت امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، شب اسراد دولا، مالک حرد و سرا، مالک زمین و آسمان، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ۔ اچھا پڑھ لو صلی اللہ، سارے بولو صلی اللہ، شرما کے نہیں گج کے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ لجپال کریم آقا دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دے نظرانے پھل گجرے ہار پیش کرنے تھی بعد، صدر ذی وقار گرامی قدر احباب، واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، ماہ ذی الحج شریف اپنے اختتام تے اور چند دنہ تو بعد آج 26 ہے جی ماہ ذی الحج دی، یعنی اس اسلامی سال دے آخری دن نے 2-4 دنہ تو بعد انشاءاللہ نواں سال طلوع ہو جائے گا، اور شہادتاں دی لازوال داستان جڑی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام تو شروع ہوئے اور ادی انتہا نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ ادی انتہا نے گزشتہ جمعہ داماد رسول حضرت سیدنا عثمان ذو النورین سارے آکھو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی بارگاہ وچ نظرانہ محبت پیش کیتا گیا ہے۔ آج انشاءاللہ پچھلی مرتبہ داماد دا ذکر سی، آج مصطفیٰ دے سسر دا ذکر ہوئے گا۔ خسر رسول، مراد رسول حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ ثانی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سب آخو رضی اللہ تعالی عنہ۔ یکم محرم الحرام آپ دا یوم شہادت ہے۔ میرے بھائی قرآن پاک دیاں میں 3 آیات پڑھیاں نے۔ پہلی آیت 3 سپارہ، پروردگار نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ نیلی چھت دے مالک نے فرمایا قل اے میرے سونے محمد اپنے لب کھولو تے میٹھے میٹھے بول بولو، اور قل
بول کے فرماؤ، اپنے لباں نو جنبش دیو، اپنے لباں نو حرکت دیو تے فرماؤ ان کنتم تحبون اللہ، جے چاہندے ہو نا کہ تسی اللہ نال پیار کرو، دعویٰ کر دیو، اس دعوے دی دلیل دیو۔ اسی اپنے دعوے وچ سچے ہاں کہ رب نال پیار کرنے ہاں، ایک دعویٰ ہے، لیکن دعویٰ بغیر دلیل تو نہیں ہوندا۔ فرمایا سونیا انہاں نو آکھو جے دعویٰ کر دیو نا رب نال محبت دا تے ایدی دلیل بھی دو۔ یا اللہ دلیل کی ہے؟ فرمایا انہاں نو کہہ دیو فتبعونی، جے رب نال محبت دا دعویٰ کر دیو تے دلیل ہے وے کہ میں محمد دی اتباع کرنے گا، میرے قدمہ تے چل پو، میری رستے تے چل پو، میری اتباع کر لو، اے تواڈے دعوے دی دلیل ہے۔ یحببکم اللہ، تسی میری اتباع کرو، رب تواڈے نال پیار کرے گا، اللہ تواڈے نال محبت کرے گا، اور یغفر لکم ذنوبکم، وہ اللہ تواڈے گناہ بھی بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، وہ تے ہے ہی بخشن ہارے۔ دوسری آیت بینہ جیڑی پڑھن دا موقع ملے ہے، سعادت حاصل کی، پہلا سپارہ پروردگار نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اے رب دا رنگ ادھے نالوں چنگا تے سونا رنگ کسے دا نہیں، ونحن له عابدون، اسی تے رب دی عبادت گزار ہاں، او دے بندے ہاں۔ میرے بھائی انہاں دو آیات نو لئیے ذرا، تے تیسری آیت دا میں عنوان اگے جا کے عرض کرنا، وہ کس مقام تے جی حضرت سیدنا تیرے تے میرے لجپال نبی علیہ السلام نے جدو اپنے یوہا دے لب کھول کے اس امت وچ اعلان فرمایا کہ لوگو رب نال محبت دا دعویٰ دلیل ہے کہ میری اتباع کرو۔ ان سوال ہے پروردگار فرماندہ من یطع اللہ والرسول، ایک جگہ تے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دی بھی اطاعت کرو، اللہ دے رسول دی بھی اطاعت کرو۔ ان رسول دی اطاعت کی ہے، ذرا توجہ، رسول دی اطاعت کی ہے، اسی نماز پڑھیے یہ رسول دی اطاعت ہے، اسی زکوٰۃ دئیے رسول دی اطاعت ہے، اسی حج کریے یہ رسول دی اطاعت ہے، والدین دی خدمت کریے رسول دی اطاعت ہے، دائیں بائیں آنڈیاں گوانڈیاں دا پڑوسیاں دا حقوق دا خیال رکھیے یہ بھی رسول دی اطاعت ہے۔ میں کہ پروردگار تیرے نبی دی اطاعت دا طریقہ تے اے بھی اتھے بھی حکم دینا کہ جے رب نال محبت ہے تے اطاعت مصطفیٰ دی کرو، اطاعت مصطفیٰ دی کرو۔ یا میرے مولا پروردگار نبی دی اطاعت تے اے ہو گئی کہ نبی نے نماز پڑھی اساں پڑھ لئی، نبی دی اطاعت ہے، نبی نے روزہ رکھیا اساں روزہ رکھیا، نبی دی اطاعت ہے، نبی نے حج کیتا اساں حج کیتا، نبی دی اطاعت ہے، نبی نے صدقہ خیرات ادا کیتے اساں صدقہ خیرات دیتے، اے نبی دی اطاعت ہے، نبی زکوٰۃ دیندے رہے، نبی جہاد کردے رہے اساں زکوٰۃ دیتی جہاد کیتا، نبی دی اطاعت ہے۔ پر پروردگار اے تے نبی دی اطاعت ہے نا، تے تو آنا میری اطاعت بھی کرو۔ یا اللہ تیری اطاعت کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو تے نمازاں تو پاک ہیں، تو تے روزیاں تو پاک ہیں، تو تے زکاتاں خیراتاں تو پاک ہیں، اللہ تو تے حج تو پاک ہیں، انہاں ساریاں عبادات تو پاک ہیں۔ اللہ نبی دی اطاعت کرن لگیا تھے عبادات کریے، سجدہ کریے، رکوع کریے، زکات دئیے، خیرات کریے، حج کریے، پر اللہ تیری اطاعت کی میں کرنی ہے؟ اللہ فرماتا ہے میری اطاعت کا طریقہ بھی میں قرآن میں دسیا ہے، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، نبی دے قدمہ تے چل پو، نبی دی اطاعت کر لو، انجی یہ جی میں میری اطاعت کر لئیے۔ اطاعت نبی دی، رستہ نبی دا، طریقہ نبی دا، تے اطاعت میں رب دی ہو گئی، اطاعت پروردگار دی ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم توجہ کر، نماز پڑھنا ہے اطاعت مصطفیٰ دی، جبکہ حکم خدا دا، یہ جی بات ہے بھائی، اطاعت مصطفیٰ دی حکم خدا دا، زکوٰۃ دینا ہے اطاعت مصطفیٰ دی حکم خدا دا، حج کرنا ہے اطاعت مصطفیٰ دی حکم تے اطاعت خدا دا۔ یہ تو بات سمجھ آئی کہ نبی دی ذات ہی ہووے کہ نبی دے ایک ایک پہلو دے اندر، نبی دے جسم دے ایک ایک حصے دے اندر اگر خدا نو بھی نظر ہوندہ ہے تے اپنا ہی جلوہ نظر آ رہا ہے، رب نو بھی قدم قدم تے نبی دے اندر اپنا ہی جلوہ نظر آ رہا ہے۔ تاں ہی تے آندہ ہے کہ اطاعت ایدی کرو، حکم ایدہ منو، قدمہ تے ایدیاں تے چلو، تے محبت میری حاصل ہو جائے گی، رستہ ایدہ اختیار کرو، محبت میری مل جائے گی۔ میرے بھائی نبی تو ہٹ کے
میرے آقا دی اطاعت تو ہٹ کے بڑے لوگ نے جڑے محبت کا دعویٰ کرنے والے نے. مثلا مفسرین کرام نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مکے دا ایک بڑا بڑا چودھری جدا نام سی کعب بن اشرف. توجہ میری طرف تھی. کعب بن اشرف مکے دی گلی وچوں گزر رہے ہیں, حضور بھی آ رہے ہیں, گلی وچ ٹاکرا ہو گیا کعب بن اشرف دا تے نبی علیہ السلام دا. نبی علیہ السلام نے فرمایا, کھڑا کیتا, فرمایا بھائی ہے تو مکے دا چودھری ہے تے سردار ہیں, پر یاد رکھی کہ تیرا پیسہ ہے, تیرا مال ہے, تیری دولت تیرے کسے کم نہیں ہونی. ایک کم ادو ہی ہونی جدو محمد دا غلام بڑھ جائے گا. جدو میری غلامی میں چاہیں گا تو کلمہ کیوں نہیں پڑھدا. انہیں چند سوال کر دیتا. کہنے لگا محمد عربی ہے تو دسو اللہ نو منن واسطے کی ضروری ہے. فرمایا سب تو پہلے وہ تے ایمان لے آؤ. اندر میں اللہ نو مننا. فرمایا نبیاں نو مننا چاہیے. آکھن لگا میں موسیٰ نو مننا, میں موسیٰ دا کلمہ پڑھنے والا. حضور نے فرمایا کتاب منو. کہندہ میں کتاب بھی مننا, میں نبی نو بھی مننا, میں کتاب نو بھی مننا, میں اللہ نو بھی مننا. آیا تینوں مننا کیوں ضروری ہے, پھر تیرا کلمہ پڑھنا کیوں ضروری ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کے جواب وچ کی جملہ ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا اے دس کلمہ تو موسیٰ دا پڑھیا ہے, کتاب تو موسیٰ دی مننی ہے, طریقہ تو موسیٰ دا اپنایا ہے, پر اے دس رب نو بھی مننا ہے, نبی نو مننا ہے, کتاب نو مننا ہے, کدے رب دا قرب حاصل ہویا ہی, کدے رب دی قربت ملی. آکھن لگا اے تے نہیں کدے ہویا, رب دی قربت تے نہیں ملی. آمنہ تے لال نے فرمایا پھر یہی میں تینوں گل سمجھانا چاہنا, جے تو میری اتباع کر لویں گا نا, جے میرے رستے تے چل پویں گا تے رب راضی بھی ہو جائے گا, رب دی قربت بھی حاصل ہو جائے گا, اللہ دی قربت بھی مل جائے گی, اللہ دی قربت اور محبت بھی حاصل ہو جائے گی. تاں ہی پروردگار نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. جے دا سادہ ترجمہ کریے, یہ سوکھا تے سادہ ترجمہ کریے. پروردگار فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. پروردگار فرمانا ہے قل سونے آئے اپنی زبان کھولو, میٹھے میٹھے بول بولو, میٹھے میٹھے جملے بولو. پروردگارہ کی کہاں کی آکھاں اے میرے محمد کہہ دیو ان کنتم تحبون اللہ, جے رب نال محبت فاتبعونی پھر میرے رنگ وچ آ جاؤ, پھر میرا رنگ چڑھا لو, پھر میرا رنگ چڑھا لو. میں عرض کی تھی پروردگار عالم, میں آکھیا مولا تیرے رنگ دا انداز کیے, تیرا رنگ کس طرح چڑھدا ہے یا اللہ, تیرا رنگ کس طرح لاوے. تیرا تے میرا پروردگار فرماندا ہے میرے محمد دا رنگ ہووے جے بڑے مال والا ہووے, بڑا بڑا چودھری ہووے, بڑے پیسے والا ہووے, حسن و جمال دا مالک ہووے. تیرا تے میرا رب نہ دلاں نو ویندا ہے, نہ جمالاں نو ویندا ہے, نہ رنگاں نو ویندا ہے. رب تیرا تے میرا پروردگار نہ صورتاں نو ویندا ہے, نہ تیرے تے میرے مال نو ویندا ہے. پروردگار فرماندا ہے لوگو میرے نبی دا رنگ جدے تے چڑھ جائے, جے چٹا ہووے, دل شکل دا سونا ہووے, منہ سونا ہووے, نبی دا رنگ نہ چڑھے, فرمایا مینوں چنگا نہیں جے لگدا. باویں نسل دا کالا ہووے, رنگ دا کالا ہووے, نسل دا حبشی ہووے, میرے یار دا رنگ چڑھ جائے مینوں سونا بھی لگدا ہے, میں اونوں کعبے دی چھت تے کھڑا بھی فرما دینا. رنگ دا پاویں کالا ہوئے, رنگ میرے نبی دا چڑھنا چاہیے, رنگ مصطفیٰ دا چڑھنا چاہیے. جدو نبی دا رنگ چڑھ جائے نا, جدو مصطفیٰ دا رنگ چڑھ جائے, اللہ اکبر کبیرہ, پھر پاویں سہیب ہوئے تے پاویں سلمان ہوئے تے پاویں حبشے دا بلال ہوئے, پھر رب نو بھی چنگا لگتا ہے, رب دے یار نو بھی چنگا لگتا ہے. اللہ بھی تیاندہ نے تو میرے یار نو چنگا لگا ہے, جیڑا یار نو چنگا لگے. پھر نبی ہاتھ چک کے آندہ ہے یا اللہ عمر دے دے نا,
کیونکہ نبی نو چنگا لگا نبی نو چنگا لگا تے نبی ہاتھ چک کے آندا یا اللہ عمر دے دے. ہن ویکھو ساری دنیا دے انسان ہو نے عزت ملدی ہے تے اسلام دی جھولی وچ آ کے اسلام دی گود وچ آ کے. لیکن عمر کون ہے جدے بارے نبی کی آندے نے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. یا اللہ اسلام نو عزت دینی ہے تے مینوں عمر عطا کر دے. اے مکے دا او دور سی جدو بلال نو مارا پیندیاں سن، جدو سہیب مارا کھاندا سی، خباب مارا کھاندا سی، سلمان فارسی مارا کھاندا سی. تیرے تے میرے نبی نے مکے دے اندر نظر دوڑائی. پورے مکے دے اندر دو بندے ایسے نظر آئے جڑے ڈنڈے سوٹے والے، جڑے طاقت تے ہمت والے. نبی علیہ السلام ہاتھ چکے یا اللہ یا عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن حشام دے دے. میں کیوں نہ آکھاں میرا دل کہندا ہے، میری محبت کہندی ہے کہ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا سر پڑھو، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس تسی بھی بولو، اسے چاہے جس کو خدا اجنی سارے بولو، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم بس خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتے. بولو بولو خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. تیرے تے میرے آقا علیہ السلام اپنے گھر دے اندر دار ارقم دے اندر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام. یا اللہ ڈنڈے سوٹے والے دو بندے نے پورے مکے دے اندر جنہ دا روب تے دبدبا ہے، جنہ کولو دنیا ڈر دی ہے، جنہ کولو کفر ڈر دائے. یا اللہ میں عمر دے دے یا ابو جہل دے دے. حاطف جو آواز ہوندی ہے میرے محمد زبان تے پہلا عمر دا نا آ گیا ہے جڑا تینوں پسند ہے، سونے آسا تیری غلامی میں جو قبول فرما لیا. جڑا تہاڈی زبان میں اتھوں تک بھی پڑھیا، علامہ بیقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، کہ یا اللہ یا عمر دے دے تے یا ابو جہل دے دے. علامہ بیقی فرماندے نے کہ جے نبی یا نہ آندے، جے حضور یا نہ آندے، علامہ بیقی فرماندے نے پھر اللہ نے دو بھی حضور دی چوری چ پا دینے سے، کیونکہ زبان نبوت چو نکلے ہے، زبان نبوت چو نکلے کوئی عام بندے دی گل نہیں. یا اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے یا ابو جہل دے دے. ادھروں حضور دعا پہ کر دیں، ادھر دارالندوا دے اندر بیٹھ کے آپس میٹنگاں کر رہے ہیں. ابو جہل نے میٹنگ کٹھی کی تھی، بھائی ہے تو آڑے وچوں جڑا محمد نو قتل کر کے آوے، جڑا محمد عربی نو قتل کرے، مکے دی سب تو سونی تے امیر لڑکی نال شادی بھی کراں گا، ان کوڑے تے اونٹ تے مال و جواہرات انعام بھی دیتا جائے گا تے سرداری بھی دیاں گے. حضرت عمر بھی اسے دربار چ بیٹھے ہیں، اسے میٹنگ چ بیٹھے ہیں، کوئی نہ بولیا. حضرت عمر بولے میں لے کے آواں، میں محمد عربی نو قتل کراں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ دور ہے جدو کلمہ نہیں پڑھیا، جدو حضور دی محبت وچ نہیں آئے، حضور دی غلامی وچ نہیں آئے، حضور دے رنگ وچ نہیں رنگے گئے ہیں، تلوار لے کے تے گھر گئے، ساری رات تلوار تیز کر دے۔ علامہ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل وچ لکھیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار تیز کرتے ہیں، پھر زہر لاندے ہیں، پھر تیز کرتے ہیں، پھر زہر لاندے ہیں، پھر تیز کرتے ہیں، 7 مرتبہ ساری رات یہی سوچتے رہے کہ صبح نکلے گی، دن چڑھے گا تے محمد عربی نو قتل کراں گا تے انعام و اکرام تے شادی کراں گا۔ پر عاطف جو آواز آندی ہے تقدیر کچھ ہو رہی آندی ہے عمر تے دن تے چڑھن دے پتہ چلے گا تیری تلوار دے وار چلدے نے یا محمد دے نینا دے وار چلدے نے، یہ تے دن چڑھے گی تے پتہ چلے گا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات تلوار تیز کر دے رہے، اسے کشمکش دے اندر، اسے سوچ دے وہم دے اندر صبح میں محمد عربی نو قتل کر کے آواز دن چڑھدا ہے۔ حضرت عمر ننگی تلوار لے کے مکے دیاں گلیاں وچ پیا جاندا ہے، اے خطاب دا پتر پیا جاندا ہے، اے خطاب دا بیٹا پیا جاندا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دیاں گلیاں دے اندر ننگی تلوار لے کے اگو جناب نعیم مل پے۔ حضرت میرے نبی دے صحابی حضرت نعیم آپ نے ویکھیا عمر ننگی تلوار لے کے کدے مکے دیاں گلیاں وچ نہیں پھریا، اج ننگی تلوار لے کے پیا جاندا ہے۔ نعیم دوڑے دوڑے آئے، آ کے عمر دا بازو پکڑ کے آندے نے عمر اج ننگی تلوار لے کے کدھر پیا جانا ہے، اج بڑے غصے وچ پیا لگنا ہے، بڑے جلال وچ پیا لگنا ہے، ننگی تلوار لے کے مکے دیاں گلیاں وچ پیا پھرنا ہے۔ جناب فاروق اعظم بول کے آندے نے نہیں اج میرا رستہ چھڈ دے، اج میری راہ چھڈ دے۔ پوچھیا جاندا پیا کدھر ہے؟ آندے جناب فاروق نے فرمایا اج میں محمد عربی نو قتل کرن جا رہا، اج میں محمد عربی دا سر لین جا رہا، میں بڑا بڑا انعام و اکرام حاصل کراں گا۔ جناب نعیم بول کے آندے نے عمر محمد دی گلی بعد وچ ویکھی، پہلے اپنی گھر دی خبر تے لے لے۔ حضرت عمر فرماندے نے میرے گھر کی ہویا ہے؟ آکھن لگے جا تیری ہمشیرہ فاطمہ تیرا بہنوئی مسلمان ہو گئے نے، نبی دی غلامی وچ آ گئے نے۔ جناب فاروق اعظم جلال دے اندر نبی دا رستہ بھول گئے، اپنے پیر دے کل وال ٹر پئے، ٹردیاں جدو جناب فاروق اعظم اپنی ہمشیر دے دروازے تے پہنچے، ہن بہناں تے پائیاں دے رشتے بڑے انوکھے ہوندے نے، بہناں تے پراواں دے پیراں دیاں آہٹاں وی پہچان دیاں نے۔ اندروں بیٹھی خطاب دی بیٹی بی بی فاطمہ بول کے آندی ہے اپنے سرتاج نو آندی ہے قرآن بند کر دے، میرا ویر دروازے تے آ گیا ہے، عمر ابن خطاب آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ جدو جناب فاروق دروازے تے دستک دیندے نے، اندروں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے، اندروں قرآن پڑھیا جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ پہیاں پڑھ دیا نے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ۔ ایک قرآن دی آیات پڑھ رہی ہیں۔ حضرت عمر دروازہ کھٹکایا، اپنے شوہر نو آندی نے قرآن بند کرو، قرآن بند کر کے رکھیا۔ عمر اندر داخل ہوئے، ان توجہ کرنا ذرا کچھ ایک دو گہرے نقطے عرض کرنا چاہنا۔ حقیقت بات ہے اتنی زندگی ہو گئی ہو، لیکن جوں انہاں دے واقعات نو پڑھی دا نا نویں تو نویں نقطے سامنے آتے ہیں، نویاں تو نویاں گلاں سامنے آندیاں۔ حضرت عمر جدو اندر داخل ہوئے تے آپ دی ہمشیر حضرت بی بی فاطمہ بنت خطاب قرآن ٹھپ کے نا اپنے ویر دے سامنے آئیاں تے فرماندے نے میں کی پیا سننا، تو نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ حضرت فاطمہ فرماندیاں نے عمر جو سنی سچ ہی سنی آئی، میں جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ میں جس نبی دا کلمہ پڑھیا او دی تعلیم ہے کدے جھوٹ بولو کدے جھوٹ نہیں بولنا، میں جھوٹ نہیں بولنا، نہ میں اپنا ایمان چھپانا ہے۔ حضرت عمر نے زور نال تھپڑ ماریا، جدوں بی بی فاطمہ نو تھپڑ ماریا تے آپ دا ہونٹ پھٹ گیا،
ہونٹ پھٹیا تو ہونٹ وچوں خون دا فوارا نکلا تو عمر دے اتتے پہ جاتا ہے. جدو حضرت عمر تے فاطمہ دا خون پیا نا تے ہے سی خطاب دی بیٹی اپنی ہمشیر سی, دل وچ رحم بھی آیا لیکن دوجے پاسے ننگی تلوار بھی ہاتھ وچ ہے. عمر آندے نے نہیں رحم نہیں, آپ نے فاطمہ نو مارنا شروع کر دیتا. آپ دے شوہر آئے, حضرت عمر دے بہنوئی آئے, انہوں نے بھی ماریا. حضرت عمر مار دے تھک جاندے نے تے حضرت فاطمہ بنت خطاب آپ دی زبان تے ایکو ہی جملہ ہے, یا محمدو یا نبی اللہ, یا محمدو یا نبی اللہ, یہ جملہ پکار رہی نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کیڑا تینوں نے دین سکھا دیتا ہے کہ اتنی مار کھا کے بھی تو دین نہیں چھڑ دی. کہ حضرت فاروق اعظم دی مشیر بول کے آندی ہے ویرا میں تے اتنا ہی جاننی ہاں, تو ماردہ تھک جائے گا, میں مار کھاندیاں نہیں تھکاں, میں مار کھاندیاں نہیں. آکھن لگا کیڑا کلمہ پڑھ لے؟ جناب سیدنا فاروق اعظم دی مشیر بول کے آندی ہے میں دساں میں کیڑا کلمہ پڑھیا ہے. آپ فرماندیاں نے مینوں تے نہیں پتہ کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد ہوئلا آئی ہو نفی اسبا ہاتھ دا پانی ملیا ہر رگے ہر جا آئی ہو اندر بوٹی ہوئے مشک مچایا ہن جا پھلن تے ہویا آئی ہو جیوے مرشد اور میرا کامل باہو جے بو ٹیلا آئی ہو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر نے ویکھیا اتنا مضبوط ایمان اجے ابتدا ہے. عمر دا دل پگھل گیا. علامہ بیقی فرماندے نے دل کی پگھل نہ سی, پیچھے محمد دی دعا اثر کر رہی سی, پیچھے حضور دی دعا سی, یا اللہ عمر دے دے, یا اللہ عمر دے دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے لیا جڑا قرآن پڑھ دی سن جڑی کتاب ہے مینوں بھی سنا. ہن توجہ کرنا, جیڑی کتاب پڑھ دی سن وہ مینوں بھی سنا. حضرت فاطمہ فرماندیاں نے اے سچے تے پاک رب دی کتاب ہے تے پاک نبی تے نازل ہوئی ہے تے کتاب بھی پاک ہے. تے جدو پاکاں دی کتاب پڑھیے تے پھر پلیت ہو کے نہیں پاک ہو کے پڑھی جائے. جا پہلے پاک ہو کے آ. حضرت عمر نے غسل کرایا, وضو کروایا, کپڑے پہنائے. حضرت بی بی فاطمہ کتاب کھولی تے کتاب دا پہلا جملہ کی پڑھ دیا نے طٰہٰ. کی پڑھ دیا نے؟ بولو بولو کی پڑھ دیا نے؟ طٰہٰ. حضرت عمر نے روک لیا, فرمایا پوچھا کتاب کیڑی زبان وچ ہے؟ بی بی فاطمہ فرماندیاں نے عربی زبان وچ ہے. حضرت عمر فرماندے نے عرب وچ میرے نالوں وڈا عربی دان کوئی نہیں. میں عربی, میرا باپ دادا عربی, میریاں نسلاں عربی. ایک کیڑی عربی ہے جدی عمر نو سمجھ نہیں آئی. یہ مطلب کی ہے طٰہٰ, یہ مطلب کی ہے؟ تے حضرت بی بی فاطمہ کی فرماندیاں نے طٰہٰ مطلب اے کہ اے ساڈے نبی دے متھے دا نام ہے, اے حضور دی پیشانی دا. حضرت عمر سوچی پہ گئے, آکھن لگے جی دی پیشانی دا نا ایڈا سونا ہے وہ آپ کڈا سین ہوئے گا.
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمشیر رک جا. فاطمہ فرما دیا نے میں اگے قرآن پڑھ کے سنانا چاہتی آکھن لگے نان تو تاہا دا جملہ سنایا ہے ان نبی دے متھے دا نا ہے ہن عمر دا دل کردا ہے قرآن ادو سنا جدو تاہا دا متھا سامنے ہوئے اے تاہا دی پیشانی سامنے ہوئے پھر کیوں نہ آکھیے تاہا دی شان والے تاہا دی شان والے پڑھ لو تاہا دی شان والے عرشاں تے جان والے تاہا دی شان عرشاں تے جان. ایک باری گونجا پا دیو سجے کھبے ویکھو جڑا نہیں پڑھدا اونوں وی آکھو توں وی پڑھ تاہا دی شان والے عرشاں تے جان والے تاہا دی شان عرشاں تے جان والے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے فاطمہ ہن کتاب سنن تے دل کردا ہے پر کتاب ادو سنا گا جدو تاہا دی پیشانی والا سامنے ہوئے گا. چل مینوں سونے نبی دے کول لے چل. جناب سیدنا فاطمہ بنت خطاب آپ فرماندیاں نے ویرا گھبرانا چل میں تینوں آپ نبی دے بوئے تے لے کے جانی ہاں میں آپ نبی دے دربار تے لے کے جانی ہاں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہمشیر ول ویکھ کے آندے نے نی فاطمہ مینوں خیال پیا ہوندا ہے میں تے تلوار لے کے نبی نوں قتل کرن چلیا سا میں ساری حیاتی نبی دی دشمنی کیتی ہے میں ساری حیاتی نبی دا دشمن بن کے رہیا اج بھی نبی نوں قتل کرن پیا جانا. نی فاطمہ پتہ نہیں تیرے نبی دے بوئے جاواں گا مینوں قبول بھی کرے کہ نہ کرے مینوں غلامی وچ لوے کہ نہ لوے. بی بی فاطمہ فرماندیاں نے عمر تو میرا نبی نہیں ویکھیا تینوں دیاں شاناں دا نہیں پتا جیڑا میرے نبی دے بوئے آ جائے انہیں کدے پچھلیاں نہیں پھولیاں کدے پچھلا ویلا نہیں ویکھیا کدے پچھلیاں گلاں نہیں پھولیاں. میرا نبی تے بڑا رحم و کرم والا ہے میرے نبی دی شان تے وے میرا نبی دی شان کی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حق چار یاد فرمایا میرا نبی پچھلیاں نہیں پھولدا تو چل تے صحیح. عمر نے آکھیا ہن ایڈی وڈی دربار وچ جانا ہے ایڈی وڈی ہستی دی بارگاہ وچ جانا ہے عمر نو لے کے جانا ہے تے طریقہ میرے کولو پوچھ مینوں نبی دے بوئے کنج لے کے جانا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ بنت خطاب فرماندیاں نے ویرا تو دس. حضرت عمر فرماندے نے میرا دل چاہندا میرے گل وچ کتے وانگو پٹکا ہوے کتے وانگو پٹکا ہوے تے گلیاں چ کسیڑدیاں مینوں مار دے نبی دے بوئے تے لے کے چلا. ایک شاعر دا بند کیویں کردا ہے حضرت عمر اپنی بہن نوں کی آندے نے کہ عمر کیا بہن تھنو جڑے نوں مینوں اس دربار تک لے چلو عمر کیا بہن تھنو جڑے نوں مینوں اس دربار تک لے چلو جتھے عمر دی عمر سنور جاوے مینوں اس سرکار تک لے چلو. پاک
کے پٹکا گل وچ عمر بولے کہ مینو مار دے لے چلو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمشیر بول کے آندی ہے بیرا میں تینوں لے کے جانی ہاں اگے اگے فاطمہ ٹر پئیاں پیچھے پیچھے جناب فاروق ٹر پے اے او عمر ہے جڑا تون اچھی کر کے تلوار ننگی کر کے غرور و تکبر دا سر لے کے نبی نو قتل کرن جا رہا ہے اج نبی دے بوئے پہ جاندا ہے گردن نیوی کر کے تلوار نیوی کر کے نظرہ نیویاں کر کے اے عمر فاروق پہ جاندا ہے آ مسلمان توجہ کر میرے نبی علیہ السلام دار ارقم چ بیٹھے ہوئے نے امیر حمزہ تلوار لے کے میرے نبی دے چوکیدار بن کے کھلوتے ہوئے نے جناب فاروق اعظم آئے حضرت امیر حمزہ پچ کے نبی دی بارگاہ دے اندر جا کے آندے نے سونے عمر فاروق پہ آیا ہوندا ہے کملی والے آقا عمر فاروق پہ آیا ہوندا ہے جے تلوار ننگی کر کے آئے گا میں اسے دی تلوار نل او دا سر قلم کر دیاں گا میرے نبی نے فرمایا چچا چھوڑنا او دیاں نگاہاں تے شک نہ کر او آپ نہیں آیا بلکہ محمد نے منگ کے لیا ہویا فرمایا آپ نہیں آیا میں منگ کے لے آئے کہ یا اللہ میں نے عمر دے دے یا اللہ میں نے عمر دے دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو دو حضور دے اجرہ پاک وچ داخل ہوئے نا میرے نبی نے اٹھ کے عمر دا استقبال کیتا عمر نو سیدھے لایا کلمہ پڑھایا مسلمان کیتا فرمایا عمر آج تو پیچھے تو عمر ابن خطاب سے ہیں آج تو بعد میں تینوں سیدنا عمر فاروق بنا دینا سیدنا عمر فاروق ادھروں حضور تے عمر دیاں گلنا پہیاں ہوندیاں نے جبریل آ گئے سید الملائکہ جبریل آئے میرے نبی نے فرمایا جبریل بڑا خوش ہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ صرف میں ہی نہیں آسمان والے ساری جشن منا رہے ہیں ساری جشن منا رہے ہیں کدھر آیا ہیں یا رسول اللہ میں رب والوں مبارکباد لے کے آیا کہ عمر مسلمان ہویا ہے تو انہوں مبارک ہوئے نبی علیہ السلام فرمایا جبریل ہو یا رسول اللہ اللہ دا پیغام بھی رب دا پیغام بھی لے کے آیا میرے نبی نے فرمایا کیڑا پیغام جناب جبریل پردے نے پروردگار فرمایا یا ایوہ النبیوں حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین پروردگار فرماندہ نبی مبارک ہوئے ادھا ترجمہ میرے استاد ایک فرماندے ہوں دے سن میں پرسوں اپنی ڈائریاں پھولتا سب ہیں تو جملہ میرے سامنے گزرے نبی مبارک ہوئے تو انہوں اللہ نے عمر دے چھڑے ہے تو انہوں اللہ کافی ہے میری محبت کہن دی ہے استاد محترم دا جملہ ہے آپ فرماندے نے سن جدو حضرت عمر مسلمان ہو گئے نا کلمہ پڑھ لیا ادھر اذان دا ویلا ہویا تے مسلمان چونکہ چھپ کے نمازہ پڑھ لے سن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بول کے آندے نے یا رسول اللہ چھپ کے نمازہ فرمایا اسلام کمزور ہے نا مسلمان کمزور نے فرمایا میرے ایمان لے ہوندہ کی فائدہ آج نماز کعبے پڑھا گئے حضرت عمر تلوار لے کے ٹر پہ تلوار لے اس آیت کا ترجمہ حضرت عمر تلوار لے کے ٹر پہ رستے وچ ملے ابو جال دا بازو پکڑ کے نا منڈا پکڑ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اج تو بعد نہ بلال نو کچھ آکھیں نہ سہیب نو کچھ آکھیں نہ خباب نو کچھ آکھیں نہ سمیہ تے ظلم کریں جے کسے تے ظلم کریں گا تو تیرا عمر نال مقابلہ ہوئے گا پھر عمر نال ٹاکرہ کریں گا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ کعبے نماز پڑھاں مسلمان کعبے ٹر پے کعبے جا کے کھلو کے جناب فاروق اعظم فرماندے نے کملی والے آقا عمر دے اسلام لے آن دا فائدہ تائیں جے اج کعبے نماز پڑھی جائے تیرے تے میرے لجپال نبی نے اعلان فرمایا صحابہ ہن گھبراؤ نہ عمر ساڈے نال عمر ساڈے نال آسمان تو آواز آئی سونیا اعلان فرما دیو جے عمر تواڈے نال اسی آسمان تو اعلان کرنے اسی عمر دے نال اسی عمر دے نال
سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحق مع عمر، حق عمر دے نال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری جملہ سنو، آخری ایک روایت عرض کرنے کے بعد ختم کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ساریہ دا علاقہ فتح ہویا، میں عرض کر چکے ہیں یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ ول ویکھ، ساریہ پہاڑ ول ویکھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جدو ساریہ فتح کر کے واپس آئے تے آپ دا ایک لنگوٹیا سی، بچپن دا یار تے لنگوٹیاں نو ہر گل دا پتہ ہوندا ہے، بچپن دا، جوانی دا، بڑھاپے دا۔ رہندا سی مکے وچ تے عمر نو ملن آ گیا مدینے وچ۔ جدو حضرت عمر دے کول آیا تے حضرت عمر نو پتہ لگا میرا لنگوٹیا آیا، آپ نے فرمایا میں چند لمحے دے نال بیٹھ کے پرانیاں یاداں چھیڑنیاں چاہنا۔ اور دوویں دوست بیٹھ گئے، وہ حضرت عمر نو سوال کری جاندہ ہے، آندا عمر گل نہیں سمجھ آئی، جدو تو چھوٹا سا پتہ ہے پہاڑاں وچ بیندے ہوندے ساں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پتہ سی دوویں کٹھے اونٹ چراندے ساں؟ فرمایا ہاں۔ تیرے اونٹ گواچ جاندے سن تے تینوں لبدے نہیں سن؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تیرے اونٹ میں لب کے دیندا سا؟ حضرت عمر فرمایا ہاں۔ حالانکہ اونٹ سامنے چردے ہوندے سن، تینوں نہیں سن لبدے، اونٹ تیرے میں لب کے دیندا سا؟ آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے۔ کہنے لگا ایک گل دی سمجھ نہیں ہے، ادوں تینوں سامنے بجا اونٹ نہیں سی لبدا تے ہن مدینے بہ کے تے کتھے او قادسیہ دیاں پہاڑیاں پہ وینا ہے، وجہ کی ہے؟ ادو سامنے اونٹ نہیں لبدے تے ہن او قادسیہ دیاں پہاڑیاں پہ وینا ہے ہزاراں میلاں دور۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تینوں جواب دینا، فرماتے ہیں تیری میری یاری سی، اونٹ کٹھے چراندے ساں، کھیڈ دے کٹھے ساں، میرے اونٹ گم دے سن، مینوں نہیں سن لب دے، توں لب کے دیندا سیں۔ اج میں مدینے ممبر تے بیٹھ کے، نبی دے ممبر تے بیٹھ کے میں قادسیہ دیاں پہاڑیاں وینا، دوواں وچ فرق کی ہے؟ جناب فاروق اعظم نے فرمایا جے ادو اونٹ نہیں سن لب دے ادو میں تیرے نال یاری لائی سی، اج میں قادسیہ وینا، میں مصطفیٰ نال یاری لا لئی، اج میں مصطفیٰ نال یاری لا لئیے۔ پھر کیوں نہ آکھیے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، بس سرکار نے خرید کے انمول کر دیا، گونجا پا دیو، سرکار نے خرید کے انمول، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، بس سرکار نے خرید کے انمول۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح کر صبغت اللہ ومن احسن من اللہ، اللہ دا رنگ ہوئی ہے جڑا مصطفیٰ نے دیتا ہے۔ تو جدو مصطفیٰ دے رنگ میں آ گئے، دیکھو نا دونوں رنگاں جو فرق آ گیا نا، کہ فرمایا ادو تیرا یار سا، جدو اونٹ بجے نہیں ہن لب دے ادو تیرا یار سا، تے اج میں بہ کے تے ایران عراق دنیا دے سو دوروں دنیا تو پار وینا تے مصطفیٰ دی یاری دا کمال ہے، یہ مصطفیٰ دے رنگ دا کمال ہے۔ یکم محرم الحرام حضرت فاروق اعظم دا یوم شہادت، فارمولہ یاد ہے سب نے، یکم محرم آئے حضرت فاروق اعظم دی بارگاہ وچ ضرور نذرانہ محبت پیش کریں، اگر الگ تو کر سکتے ہو بسم اللہ، نہیں کر سکتے گھر دے کھانے تے بیٹھ کے، لیکن نذرانہ ضرور پیش کرنا۔ اس واسطے تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نو اختیار دے چھڑیا،
کدے انشاءاللہ صحابہ دے اختیار تے گل کرانگے صحابہ دا اختیار کی ہے لوکی تے نبی دے اختیار نو نہیں مانتے ایک الگ ٹاپک ہے ایک الگ ٹاپک ہے صحابہ دا اختیار کی ہے بہرحال حضرت فاروق اعظم نبی اللہ پاک دے رسول نے صحابہ نو اختیار دیتا ہے جدے تے نگاہ پا دین گے رب دے بیڑے پار کر چھڑے اے ہن سوچ تیری تے میری ہونی چاہیے صحابہ دی نگاہ اپنے اوتے کنج پوانی جی میں صحابہ نے نبی دا رنگ اپنایا ہے انہاں تے نبی دی نگاہ پہ گئی تو جے صحابہ دا رنگ اپنا لئیے تو یقیناً صحابہ دی نگاہ بھی ہوئے گی مصطفیٰ دی نگاہ بھی ہوئے گی اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرمائے سب دا ہونا جانا قبول فرمائے زندگی باقی ملاقات باقی وما علیہ الا البلاغ